عظیم جنگجو اور ایک سادہ عورت کا واقعہ۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سلطنت بغداد کے مضافاتی علاقے میں ایک سرسبز و شاداب گاؤں آباد تھا، جہاں زندگی سکون اور سادگی سے گزرتی تھی۔ اس گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان عورت زینب تھی، جو اپنی خوبصورتی، سادگی اور ہمدردی کے باعث پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ وہ کھیتوں میں کام کرتی، بیماروں کی دیکھ بھال کرتی اور چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی۔ زینب کا تعلق ایک غریب مگر باعزت گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے جو محنت مزدوری سے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے۔ زینب کی زندگی میں کسی بڑی خواہش یا خوابوں کی دنیا نہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ اپنے والد اور والدہ کی خدمت کرے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرے۔ ایک رات جب پورا گاؤں سکون کی نیند میں سو رہا تھا، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ شور و غل بلند ہوا، چیخو پکار سنائی دینے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ حملہ ایک وحشی قبیلے نے کیا تھا جو آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کرتے پھرتے تھے۔ زینب اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ اس کی آنکھ باہر سے آتی چیخو پکار سے کھل گئی۔ وہ فوراً باہر نکلی تو دیکھا کہ گاؤں کے کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ کچھ وحشی سپاہی لوگوں کو پکڑ کر گھوڑوں پر لاد رہے تھے۔ زینب نے فوراً اپنی چھوٹی بہن سلیمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے والدین کو ڈھونڈنے لگی، مگر ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں ایک طاقتور وحشی سپاہی زینب کی طرف بڑھا۔ زینب نے سلیمہ کو پیچھے دھکیل کر بھاگنے کا اشارہ کیا، مگر اس سپاہی نے زینب کا بازو پکڑ دیا۔ زینب نے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ طاقتور آدمی تھا۔ اسی لمحے ایک گھوڑ سوار تلوار لہراتا ہوا حملہ آور ہوا اور اس وحشی سپاہی پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک بہادر جنگجو تھا جو سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ تھا۔ اس نے ایک ہی وار میں وحشی سپاہی کو نیچے گرا دیا اور زینب کو آزاد کرایا۔ زینب حیرت سے اس جنگجو کو دیکھنے لگی جو تیزی سے دشمن کو کاٹتا جا رہا تھا۔ یہ جنگجو کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ سلطنت بغداد کے مشہور جنگجو سیف اللہ تھا، جو اپنی بہادری اور دشمنوں کے خلاف سخت رویے کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ سلطنت کے ایک مشن پر تھا اور جب اس نے گاؤں پر حملہ ہوتے دیکھا تو فوراً مدد کے لیے پہنچ گیا۔ زینب خوفزدہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سیف اللہ کے لیے احسان مندی کے جذبات بھی تھے۔ سیف اللہ نے زینب کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، یہاں سے نکل جاؤ، میں ان وحشیوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ زینب نے سلیمہ کا ہاتھ پکڑا اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ محفوظ جگہ کی طرف دوڑنے لگی، مگر اس کی نظریں بار بار اس بہادر جنگجو کی طرف اٹھ رہی تھی جو تنہا دشمنوں سے لڑ رہا تھا۔ سیف اللہ نے اپنی تلوار کو گھماتے ہوئے وحشی قبیلے کے سپاہیوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ ایک شیر کی مانند دشمنوں پر جھپٹا، ایک وار میں انہیں نیچے گرا دیا۔ وہ اکیلا تھا، مگر اس کی مہارت اور بہادری نے دشمنوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد جو دشمن بچ گئے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو گاؤں میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف تباہی کے آثار تھے۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے لیے رو رہے تھے، کچھ اپنے گھروں کی جلی ہوئی لکڑیوں کے درمیان اپنی زندگی کی باقیات تلاش کر رہے تھے۔ زینب بھی اپنے والدین کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ہر طرف دوڑتی، زخمی لوگوں کی مدد کرتی، مگر اس کے دل میں ایک خوف تھا، کہیں اس کے والدین بھی ان لوگوں میں شامل تو نہ ہوں جو زندہ نہ بچ سکے۔ کچھ دیر بعد زینب کو اپنی امی ایک جھونپڑی کے پاس زخمی حالت میں ملی، جبکہ اس کے والد سخت زخمی ہو چکے تھے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی اور اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب مضبوط بننا ہوگا۔ سیف اللہ نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، یہاں مزید رہنا خطرناک ہے، دشمن دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، آپ لوگوں کو کسی محفوظ جگہ جانا ہوگا۔
گاؤں والے خوفزدہ تھے مگر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سیف اللہ کی بہادری دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان کا دشمن نہیں بلکہ ایک محافظ۔ زینب نے آگے بڑھ کر کہا، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ سیف اللہ نے زینب کو غور سے دیکھا، پھر بولا، قریبی شہر میں جا کر پناہ لو۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد کا بندوبست کر سکتا ہوں مگر ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ زینب نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ سیف اللہ کی بات مانیں گے۔ چنانچہ وہ سب گاؤں سے نکل کر قریبی شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں زینب نے کئی مرتبہ سیف اللہ کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش تھا، جیسے اس کے دل میں کوئی بوجھ ہو۔ جب وہ سب رات کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، زینب سیف اللہ کے قریب گئی اور دھیرے سے بولی، آپ نے ہماری مدد کیوں کی؟ آپ کون ہیں؟ سیف اللہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں ایک جنگجو ہوں مگر میرا ماضی مجھ پر بوجھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، شاید اس لیے کہ میں کمزوروں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے محسوس کیا کہ سیف اللہ کی آنکھوں میں کوئی گہرا درد ہے مگر وہ مزید سوال نہ کر سکی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ شخص جو بظاہر سخت اور بے رحم لگتا ہے، اندر سے کتنا حساس اور درد مند ہوگا۔ سیف اللہ، زینب اور گاؤں کے لوگ تھکے ہارے شہر کے بلند دروازے تک پہنچے۔ سورج کی کرنیں پتھریلی دیواروں پر چمک رہی تھیں اور پہرے دار نیزے تھامے چوکس کھڑے تھے۔ جیسے ہی سیف اللہ دروازے کے قریب پہنچا، ایک سخت مزاج سپاہی آگے بڑھا اور تیزی سے آواز میں، رکو، تم سب کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سیف اللہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہم مسافر ہیں، دشمنوں کے خوف سے اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ پہرے دار نے مشکوک نظروں سے سب کو گھورا اور بولا، یہاں کسی کو یوں ہی اندر جانے کی اجازت نہیں، کیا تمہارے پاس بادشاہ کا پروانہ ہے؟ یہ سنتے ہی سب کے چہرے فک ہو گئے، کسی کے پاس ایسا کوئی پروانہ نہ تھا۔ زینب نے بے چینی سے سیف اللہ کی طرف دیکھا جو بدستور پرسکون کھڑا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا۔ سیف اللہ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، ہم شہر کے ایک معزز تاجر کے مہمان ہیں، اگر ہمیں اندر جانے دو تو ہم خود ان سے مل کر ثابت کر سکتے ہیں۔ پہرے دار نے مشکوک ہو کر پوچھا، کون سا تاجر؟ سیف اللہ نے گہری سانس لی اور کہا، شیخ حماد۔ یہ سنتے ہی پہرے دار حیران رہ گیا۔ شیخ حماد شہر کے امیر اور دیانتدار تاجروں میں سے تھا اور بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت تھی۔ پہرے دار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ایک بولا، اگر تم واقعی شیخ حماد کے مہمان ہو تو ثابت کرو۔ سیف اللہ اور گاؤں والوں کو کچھ دیر بعد اندر جانے کی اجازت مل گئی مگر شرط یہ تھی کہ وہ سیدھا شیخ حماد کے پاس جائیں اور اگر وہ انہیں نہ پہچانے تو سب کو قید کر دیا جائے گا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سب حیرت سے چوڑی گلیوں، اونچی عمارتوں اور بازاروں کو دیکھنے لگے۔ خوشبو سے بھری دکانیں، رنگ برنگے کپڑے اور ہر طرف شور تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک عالی شان حویلی کے سامنے پہنچے۔ سیف اللہ نے دروازہ کھٹکایا۔ کچھ لمحوں بعد ایک نوکر نکلا اور حیرت سے بولا، تم کون ہو؟ سیف اللہ نے سکون سے کہا، ہمیں شیخ حماد سے ملنا ہے۔ نوکر نے انہیں اندر بٹھایا اور جلد ہی ایک باوقار بزرگ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دانش مندی اور وقار کے آثار تھے۔ جیسے ہی اس نے سیف اللہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی چھلکنے لگی۔ سیف اللہ، تم یہاں کیسے؟ یہ سن کر زینب اور گاؤں کے لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آخر سیف اللہ اور شیخ حماد کا کیا تعلق تھا؟ شیخ حماد کی حیرانی اور خوشی دیکھ کر سب کی آنکھوں میں سوالات بھر گئے۔ سیف اللہ نے جھک کر شیخ حماد کو سلام کیا، جس پر شیخ حماد نے محبت سے اسے گلے لگا لیا اور بولا، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی مگر یہ سب لوگ کون ہیں اور تم یہاں کیسے؟ سیف اللہ نے ساری داستان سنائی، کیسے ان کا گاؤں دشمنوں کے حملے کی زد میں آ گیا، کیسے وہ سب یہاں پناہ لینے آئے اور کیسے شہر کے دروازے پر انہیں روک لیا گیا۔ شیخ حماد نے سب کی بات غور سے سنی اور پھر مسکرا کر بولا، تمہیں یہاں پناہ ملے گی مگر سیف اللہ، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔
یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ زینب کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ سیف اللہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں تمہاری محسن کا بیٹا ہوں جس نے برسوں پہلے تمہاری زندگی بچائی تھی۔ یہ سن کر شیخ حماد کا چہرہ چمک اٹھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ مل گیا ہو۔ شیخ حماد نے فوراً اب بادشاہ کے دربار میں پیغام بھیجا اور گاؤں کے سب لوگوں کو اپنے مہمانوں کے طور پر قبول کر لیا۔ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو اس نے نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ حملہ آوروں کے خلاف فوج بھی روانہ کر دی۔ چند دن بعد خبر آئی کہ حملہ اور پسپاہوں گئے ہیں اور گاؤں کو دوبارہ بسایا جا سکتا ہے، مگر زینب اور کئی دیگر گاؤں والے اب شہر میں رہنے کے خواہشمند تھے۔ زینب کی نظریں اکثر سیف اللہ کی طرف اٹھتی جو اب ایک بہادر اور سمجھدار شخص کے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ شیخ حماد نے زینب کو مخاطب کر کے کہا، بیٹی تم اگر چاہو تو میرے گھر کو اپنا گھر سمجھ سکتی ہو۔ یہ سن کر زینب نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ شیخ حماد نے مسکراتے ہوئے سیف اللہ کی طرف دیکھا اور کہا، اور سیف اللہ اگر تم چاہو تو میرے کاروبار میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، تمہاری ذہانت اور بہادری سے یہ شہر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سیف اللہ نے شیخ حماد کے خط کو عزت سے تھامتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ یوں گاؤں والے ایک نئی زندگی کے آغاز کے ساتھ ایک نئے شہر میں بس گئے۔ سیف اللہ نے شیخ حماد کی رہنمائی میں ایک کامیاب تاجر اور معزز شہری کی حیثیت اختیار کی اور زینب کے ساتھ ایک نئی زندگی کا سفر شروع کیا۔